دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ خاصے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر آج حاضر ہیں، اور آپ دعا کریں اور میری کوشش ہے کہ تسلسل آئے۔ اصل میں کچھ ظاہر پریا کو پیشنز ہوتی ہیں، تو بہرحال آج بات کرتے ہیں جو سپریم کورٹ میں جو تعداد ہے ججز کی، اس کو بڑھانے کا مسئلہ ہے۔ یہ تو آپ سن چکے ہوں گے کہ گورنمنٹ کے متعلق یہ باتیں بارہا میڈیا میں آ چکی ہیں کہ وہ کچھ ایسی سیریز امینڈمنٹس کی لا رہے ہیں قوانین میں اور آئین میں کہ جس سے گویا سپریم کورٹ کی جو حیت ہے اس وقت اس میں تبدیلی آ جائے گی۔ یعنی اس میں ایک پوائنٹ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ان کی ریٹائرمنٹ ایج جو ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں، یا سپوز ٹو سے کہ وہ ایکسٹینشن دے سکتے ہیں چیف جسٹس کو، اور تعداد ججز کی بڑھا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب ایک تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک بڑی فنڈامنٹل تبدیلی آئی کہ پہلے جو گھنٹہ گھر تھا چیف جسٹس آف پاکستان، گویا جسٹس اس کے جو ایک قلم کی جنبش تھی اس سے مشروط تھی کہ وہ جس کو چاہے جب چاہے کسی بینچ میں بٹھا لے، اور جب چاہے وہ اسے فارغ کر کے ایک نیا بینچ تشکیل دے لے۔ یہاں ایسا بھی ہوا کہ کوئی کیس زیر سماعت ہے اور بینچ تشکیل آلریڈی دیا جا چکا ہے، اور اس کی باقاعدہ سماعتیں ہو چکی ہیں اور جاری ہیں، تو عین اس دوران جو ہے چیف جسٹس ایسے بھی کرتے رہے جیسے ثاقب نثار اینڈ کمپنی وغیرہ اور اس کے جو سکسیسرز تھے، کہ وہ انہیں محسوس ہوا سینس انہوں نے کیا کہ ان کی مرضی کا فیصلہ نہیں آ رہا، تو انہوں نے اس بینچ کو وہیں کھڑے کھڑے گویا ختم کر دیا اور اٹھ کر چلے گئے، اور پھر ایک جو انڈیزائربل ججز تھے ان کو نکال کے اپنی مرضی کے اور جج لگا کے بینچ بنا دیا اور اپنی مرضی کے فیصلے لیتے رہے۔ لیکن پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت اس چیز کو ختم کیا گیا کہ ایک جج کی بجائے بینچ کی تشکیل کا اختیار اور کس بینچ کے سامنے کون سا کیس لگنا ہے، اس کا فیصلہ ایک سپریم کورٹ کے 3 ججز کمیٹی جو ہے وہ کرے گی، اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے بعد جو سینئر موسٹ 2 ججز ہوں گے وہ شامل ہوں گے، تو اس میں اکثریت سے فیصلہ ہوگا۔ یعنی 3 اگر ممبر ہیں تو اس میں ظاہر ہے 2 جس طرف جائیں گے۔ اس وقت تو اصل میں ایک ریشنلائز کیا گیا اور یہ مثبت بات تھی، لیکن کیونکہ جوڈیشری میں پچھلے یعنی ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 8-10 سالوں سے جب سے یہ نیازی قضا پروجیکٹ جو ہے وہ بجوا اور اس کے جو پیشرو تھے اور اس کے ساتھ فیض حمید اور اس کے پیشرو انہوں نے لانچ کیا، تو ججز کو نہ صرف سٹف کیا گیا ہائر جوڈیشری میں یعنی ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں، بلکہ جو آلریڈی موجود ججز تھے ان کو اس طرح مینیپولیٹ کیا گیا اور ان کو اس طرح ان کے مفادات کو انویسٹ کیا گیا حالات میں کہ وہ گویا اس پروجیکٹ کے لیے دام در میں سخن قدمے جو ہے وہ سر کے بل اس میں شامل ہو گئے۔ تو بہرحال کیونکہ وہ جو موو تھی حکومت کی گویا ایک پوری طرح اس کے پروز اینڈ کانس نہیں سمجھے گئے، اور اسپیسیفکلی ہمارے چیف جسٹس جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ، وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں سادگی میں یا غیر ضروری جو ایک اسٹریٹ فارورڈنس ہے اس میں مارے گئے، اور وہ جو گند پیدا کیا گیا تھا اس کو سفیشینٹلی صاف کیے بغیر اس چیز کو کرنے سے گویا وہ مقصد جو تھا اس کے معکوس نتائج آئے۔ یعنی وہ جو یوتھیا ججز تھے ان کے کلچز کو کمزور کرنا تھا اس کمیٹی کا اصل مقصد، تاکہ انصاف ہو سکے،
لیکن وہ قاضی فائز عیسیٰ کے علاوہ باقی جو ظاہر ہے نیکسٹ سینئر چیف جسٹس یعنی نیکسٹ سینئر موسٹ جج تھا جو چیف جسٹس بننے کا ظاہر ہے فی الحال اس کا پوٹینشیل ہے آئندہ 2 مہینوں میں، تو منصور علی شاہ جب اس نے سائڈز سوئچ کر لیں وہ بھی یوتھیاپے کا شکار ہو گیا، کیونکہ اس کی ویسٹڈ انٹرسٹ تھی. کون چاہتا ہے کہ اس کی چیف جسٹس شپ لیٹ ہو جائے اور اس نے ایک نئی صف بندی کر لی. تو اس میں پھر ظاہر ہے وہ جو اسپیشل سیٹوں والا یا مخصوص سیٹیں جو ہیں خواتین کی اور مائنورٹیز کی، وہ ایک ایسی پارٹی کو ریلیف دیا گیا جس نے کبھی ریلیف مانگا ہی نہیں تھا جی ان افراد کو دیا گیا جنہوں نے مانگا ہی نہیں تھا. تو بہرحال یہ انہونی ظاہر ہے جب مفادات سامنے تو ہوتی ہے. مطلب کہنے کی یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے جو بظاہر مقاصد تھے وہ حاصل نہ ہوئے، الٹا اس کے بات ہوگی. اگر وہ ون مین رول ہوتا جیسے پہلے تھا تو قاضی فائز عیسیٰ جو ظاہر ہے پھر ان کے پاس اختیارات ہوتے اور وہ پھر اپنی مرضی کے ججز جو ہیں وہ ایک بیلنسڈ انداز میں بنا کے تو وہ اس فیصلے کو جس طرح چاہتے وہ ظاہر آ سکتا تھا. تو اس میں پھر یہ ایک پوٹینشیل نظر آ رہا تھا کہ حکومت امینڈمنٹس آئین میں کر لے گی اور اس طرح ججز جو ہیں ان کی ریٹائرمنٹ ایج بڑھا دے گی یا اس کی ایکسٹینشن سوچو سے مل جائے گی چیف جسٹس کو. منصور علی شاہ جو ہیں وہ فوری چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے، یعنی فوری سے مراد 2 مہینوں میں آج سے اگر کاؤنٹ کریں. تو انہوں نے گویا ججز نے پریمپٹ کیا اور بالکل اسی طرح کی مینٹلٹی شو کی کہ دھڑے بندی اور مافیا ٹائپ، اور کہ ہم نے یعنی اسی طرح کا ہی کلچر رکھنا ہے جس طرح پہلے ثاقب نثار اور انورلڈ رکھا گیا. تو بہرحال وہ ایک ill thought out پلان تھا جس میں بڑی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی بھی سوچ و بچار کم تھی اور قاضی فائز عیسیٰ کی سادگی انہیں لے ڈوبی. تو بہرحال پھر یہ اب سلسلہ چلا ہے کہ ان کی تعداد بڑھا دیں، اور اب بھی اگرچہ حکومت بارہا کہہ چکی ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن نہیں چاہتے اور حکومت کا کوئی یعنی ریٹائرمنٹ ایج کو ادھر ادھر کرنے کا یا ایکسٹینشن دینے کا کوئی فی الحال معاملہ جو ہے وہ زیر نظر نہیں ہے. لیکن ایک سینیٹر عبد القادر ہیں، محمد عبد القادر بلوچستان سے، اور وہ انڈیپینڈنٹ کسی پارٹی سے نہیں تعلق رکھتے. سینٹ میں انہوں نے ایک بل موو کیا جس میں سپریم کورٹ ججز کی تعداد جو ہے وہ 17 سے 21 کرنے کا یعنی انہوں نے کہا ہے. اور ظاہر ہے اس کے حق میں بہت سارے دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن اپوزیشن نے بہرحال یہ دلائل دیے کہ یہ گویا اپنے سپریم کورٹ کو اپنی مرضی کے ججز جو ہیں ان کو بھرتی کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے. ظاہر ہے یہ جب بھی ججز بھرتی ہوں گے ان کو متعلق یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو بھی اپوائنٹنگ اتھارٹیز ہوتی ہیں، جوڈیشل کمیشن ہے، اس میں صرف حکومت نہیں ہے، سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز بھی ہوتے ہیں اور باہر کی بھی ریپریزنٹیشن ہے، یہاں تک کہ ایک ریٹائرڈ جج بھی ہوتا ہے، تو اٹارنی جنرل بھی ہوتا ہے، لا منسٹر وغیرہ. تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ اس میں ہمیشہ پہلے بندر بانٹ ہی ہوتی رہی ہے، اور بڑی حد تک افتخار چودھری سے انورلڈ چیف جسٹس کی مرضی ہی الٹیمیٹلی اس میں فنڈامنٹل کردار ادا کرتی رہی ہے. تو یہ الزام تو ایک ایور فریش الزام ہے کہ حکومت اپنی مرضی کے، ظاہر ہے جو بھی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوگی وہ اپنی مرضی کے جج لگائے گی. یہ علیحدہ بات ہے کہ بہرحال فیئر پلے ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے انسان بڑا شاطر ہے، وہ چیزوں کو بہرحال جب اس کے پاس اتھارٹی ہو تو اپنے حق میں، جیسے کہ آپ نے دیکھا پچھلے 8-10 سالوں میں یوتھیاپا جو ہے اس کو باقاعدہ ایک قومی مشن کے طور پر پیش کیا گیا اور امپلیمنٹ کیا گیا. اس میں ججز اور ان کی بیگمات اور ان کی بہو بیٹیاں بھی پرجوش انداز سے شامل تھیں اور وہ لیزان کا کردار ادا کرتی تھیں. تو بہرحال یہ سینیٹر محمد عبد القادر جو بلوچستان سے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، انہوں نے جو یہ بل پیش کیا ہے اس کے یعنی اس کے حق میں اگر دلائل کو دینا چاہے تو وہ کیا ہے. دیکھیں
ویسے تو بہت سارے دلائل ہو سکتے ہیں، لیکن میں سمپلی ایک بریفلی آپ کو 5 اہم ترین چیزیں ہیں جو ایک نان پارٹیزن انداز میں اگر سوچیں تو اس کے حق میں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت 53,000 سے زیادہ کیسز ہیں سپریم کورٹ میں جو پینڈنگ ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ پینڈنسی بڑھتی رہتی ہے کہ روزانہ بہت ساری پٹیشنز آتی ہیں، کیسز آتے ہیں، اور یہ ایور انکریزنگ ہے۔ اگر تعداد اسی طرح منجمد رہے تو ظاہر ہے یہ کیسز بڑھتے جائیں گے، اور جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر انصاف کو لیٹ ڈیلیور کیا جائے تو وہ گویا انصاف نہیں ہوتا، کہ جو دی جسٹس ڈیلیڈ از ناٹ جسٹس ایٹ آل۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے کیسز پینڈنگ ہیں، اور اس کا لازمی تقاضا ہے کہ ججز کی تعداد بڑھائی جائے، اگرچہ اس میں اور بھی بہت ساری فائن ٹیوننگ چاہیے کہ ججز کو یہ جو کالونیل ایرا سے آ رہا ہے کہ چھٹیاں انہیں لازمی گرمی کی کرنی ہوتی ہیں، انہیں بڑی گرمی لگتی ہے، باقی لوگوں کو نہیں لگتی، 25 کروڑ لوگوں کو، لیکن انہیں بڑی لگتی ہے۔ تو یہ کلچر ختم ہونا چاہیے، اور یہ کہ پھر ہم جی 2 مہینے ویسے ہی کوئی فیصلہ یا 6 مہینے نہیں لکھیں گے، اس لیے کہ وہ بھی درمیان میں لٹکتا رہے، اور اس کے بعض ججز ریٹائر ہو جائیں وغیرہ وغیرہ، بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو بہرحال فائن ٹیون کرنا ضروری ہے۔ دوسرا اس کے حق میں جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری اپیلیں ہیں، ظاہر ہے وہ 53,000 کیسز میں یا اس سے ابو کیسز میں یہ بات بھی شامل ہے، لیکن اس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے کہ 2015 سے ابھی تک بہت ساری جو ڈیتھس کی جس میں کسی کو سزائے موت ہوئی ہے اس کی اپیل سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2015 اور اس کے بعد جو بھی اپیلیں آئی ہیں وہ ان میں سے کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی۔ اب 2015 اور 2024 2015 اور 2024 آپ امیجن کر لیں 14 سال سے جو سزائے موت کی کوٹڑی میں ہیں اور ان کی اپیلیں پینڈنگ ہیں، یہاں تک بھی ہوا ہے کہ 25 سال ظاہر عمر قید ہوتی ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ 25 کی جگہ 34 سال بھگت کے، کیونکہ اپیل ہی نہیں لگی تو وہ جو ہے وہ رہائی ان کو ملی ان کے حق میں فیصلہ ہونے کی صورت میں۔ لہذا یہ ظاہر ہے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور ایسے ظاہر سینکڑوں کیسز ہیں جن میں سزائے موت یا عمر قید بلکہ ہزاروں میں ہوں گے، تو یہ اس لیے بھی ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو 17 تعداد ہے سپریم کورٹ کے ججز کی وہ 1997 میں مقرر ہوئی تھی، یعنی جو سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کی تعداد آئین پاکستان جو ہے وہ یہ اجازت دیتا ہے کہ سمپلی گورنمنٹ جو ہے وہ متعلقہ قانون کو امینڈ کرنے سے بڑھا یا ٹیکنیکلی کم کر سکتی ہے۔ تو بہرحال 1997 سے 17 ججز منجمد ہیں، یہ تعداد اس سے کم تو ہوتی رہتی ہے، یعنی ریٹائر ہو گیا نہ بھرتی نہیں ہوا تو پریکٹیکلی یا افیکٹولی تعداد 17 کے بجائے 14-15 تک بھی جاتی ہے۔ تو اس وقت بہرحال 17 ججز ہیں جس میں 2 ایڈ ہاک ہیں، 15 ہیں ریگولر ججز۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آبادی اس وقت 14 کروڑ تقریباً 13 لاکھ کے لگ بھگ تھی پاکستان کی 1997 میں، جو اب جو ہے وہ کم و بیش 25 کروڑ اور 12 لاکھ یعنی رفلی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم و بیش جو 110 ملین کے قریب یعنی 11 کروڑ آبادی میں اضافہ ہوا ہے، جو کہ تقریباً 78% ہے۔ اگر اس حساب سے ہم دیکھیں تو ججز کی تعداد اگر 1997 میں 14 کروڑ کی آبادی پر 17 تھی تو اب 25 کروڑ کی آبادی پر کم از کم 30 ہونی چاہیے، یعنی اس پروپورشن سے۔ اس کے باوجود وہ جو بل ہے عبدالقادر صاحب نے اپنا موو کیا سینٹ میں، اس میں 30 کی بجائے 21 کہا گیا ہے کہ ججز کی تعداد کی جائے، یعنی اب 17 ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 17 اور 4 21 ہو گئے، یہ یعنی 21 انکلوڈنگ چیف جسٹس ہے، اور وہ بھی جو 17 ہیں وہ انکلوڈنگ چیف جسٹس ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ نہیں ہے کہ سمپلی 4 ججز کا اضافہ ہے۔ تو یعنی اس حوالے سے یہ ایک اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے وہ جو کہتے ہیں، ویسے ان کا تو اصل موقف یہ ہے کہ 16 اور کرنے چاہیے، یعنی وہ ان کا شاید پروپورشنیٹ ٹو آبادی ہو جاتے ہیں،
لیکن اپوزیشن کہتی ہے کہ نہیں جی یہ تو یعنی ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ یوتھیاپا ہی رول کرتا رہے اور اس طرح حکومت کو فرسٹریٹ کرتی رہے جو یوتھیاپا جوڈیشری ہے. تو وہ چاہتے ہیں نہیں ہم 2 ہی بڑھانے کی اجازت دے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. تو بہرحال یہ صورتحال ہے کہ حکومت کا نہیں ہے بلکہ وہ عبدالقادر صاحب جو ہیں وہ ان کا بل یہ کہتا ہے, جس کو مزے کی بات یہ ہے کہ ویسے وہ اپوزیشن میں شامل ہیں لیکن کسی پارٹی کے ممبر نہیں ہیں, آزاد سینیٹر ہیں. اس صورت میں اس بل کے معاملے میں اپوزیشن کی زیادہ تعداد یعنی جو پی ٹی آئی کی یا SIC آپ جو بھی کہہ لیں ان کی ہے وہ اس بل کے خلاف ہے, اگرچہ وہ بھی اپوزیشن سے ہیں. لیکن حکومتی بینچز جو ہیں وہ اس کے حق میں ہیں فی الحال, اگرچہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یعنی اس میں پریسائزلی جو انہوں نے کہا ہے اس سے جمع تفریق کی جائے. لیکن بہرحال وہ جو سینٹ کے چیئرمین ہیں انہوں نے اس کو متعلقہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیج دیا ہے, ظاہر اس پر فردر پروسیڈنگس ہوں گی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں اس کے پولیٹیکل کنسیکوینسز کیا ہیں اور حکومت کیوں چاہتی ہے کہ موجودہ سپریم کورٹ کی حیثیت میں اور ان کے نمبر آف ججز میں اور ریٹائرمنٹ کی ایج میں کیوں یعنی جو ان کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ تبدیلی چاہتے ہیں, اور اپوزیشن یا پریسائزلی اسپیکنگ پی ٹی آئی کیوں نہیں چاہتی. دیکھیں جو ہائر جوڈیشری ہے اس میں اپوائنٹمنٹس یقیناً اس میں پولیٹیکل موٹیوز ہوتے ہیں, ہو سکتے ہیں, یہ ایک نیچرل بات ہے. تو حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے اس چیز سے پریشان ہے کہ دیکھیں جب بھی وہ کوئی ایسا پروجیکٹ یا ایسا کوئی بالفرض جو اب 9 مئی کے واقعات ہیں یا سیدھا سادہ یعنی ہلڑ بازی اور تخریب کاری ہے یا دہشت گردی ہے, اس حوالے سے کسی کو پکڑتے ہیں, کسی پر کیس بناتے ہیں تو یوتھیاپا ججز جو ہیں وہ سامنے رکاوٹ بنتے ہیں. اس طرح ڈیسٹیبلائزیشن ہوتی ہے, عدم استحکام ہوتا ہے اور حکومت کی انفیکٹونیس یا اسٹیٹ کی گویا جو مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. تو اس کو یقیناً وہ اسٹریم لائن کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ وہ جو ججز بوگس انداز, یہاں تک امیجن کریں کہ ہائی کورٹ میں یعنی وہ جو جہانگیری نام کی ایک چیز ہے فیک ڈگری پر یعنی LLB کی ڈگری جلی ہے یار, کمال ہے, اور ہائی کورٹ کا جج ہے, کئی سالوں سے ہے, اور گویا فیک ڈگری لے کر وہ یوتھیاپا انقلاب کا داعی ہے. تو اس طرح کے اور بھی کئی ہیں جو بیرون یعنی غیر ممالک کے سٹیزن ہیں یا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں لیکن وہ فیصلے پاکستان کی قسمت کے کرتے ہیں. وہ بھی ہیں جن کی اٹھان اور اول و آخر خواہش اور ان کا کریئر اور ان کا پروفائل یہی بتاتا ہے کہ وہ پلاٹ کو پسند کرتے ہیں. ایک تو زمین کا پلاٹ ہے اور دوسرا ویسے پلاٹ جو سازش کہتے ہیں. یعنی اس طرح کی جوڈیشری ہے, یہاں تک کہ ٹرکوں کی یعنی ٹرک بھر رشوت لینے کے معاملات تھے, جیسے حضرت وہ اب مرحوم ہو چکے یعنی اس جوڈیشل سینس میں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ حکومت کی یہ مجبوری ہے کہ وہ ایسا کرے, ادروائز یہ تخریب کاری گویا ایک جوڈیشل تخریب کاری ہے جو ہمارے ججز نے پچھلے کئی سالوں سے جاری رکھی ہوئی ہے, اور وہ دست و بازو بنے ہوئے ہیں نیازی قذاب کے, اور اس طرح اس کے توسط سے پھر گویا بین الاقوامی ٹھگوں کے وہ دست و بازو ہیں کہ کوئی گولڈ سمتھ لنکس ہیں, کوئی قادیانی, اور کوئی ظاہر ہے امریکی کانگریس میں باقاعدہ یوتھیاپے کو پروموٹ کرنے کے لیے لابینگ ہوتی ہے اور قراردادیں پیش کی جاتی ہیں. تو ان کو یعنی انہیں فنڈامنٹل رائٹس خطرے میں نظر آتے ہیں, لیکن دوسری طرف غزہ میں جو 10,000 لوگوں کو تحقیق کیا جا رہا ہے, روزانہ کیا جاتا ہے, اور اس کے لیے گولہ بارود بھی فراہم کیا جاتا ہے, وہاں انسانیت کی کوئی خلاف ورزی انسانی حقوق کی نہیں ہوتی. مطلب یہ کہنے کا ہے کہ یعنی جو نیازی قذاب فینامینہ ہے یہ بنیادی طور پر بین الاقوامی اینٹی پاکستان جو بھی فورسز ہیں وہ ان کے یہ پلانٹڈ لوگ ہیں, وہ ان کے پشتبان ہیں,
اور یہ بہت سارے زنادقہ کی آنکھ کے تارے ہیں اور ان کی امیدوں کا مرکز ہیں، اور ان کا خواہش اور العلان کوشش ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کروایا جائے، پاکستان کو ایک یعنی بھرپور عدم استحکام کا شکار کیا جائے۔ تو ظاہر ہے حکومت اس پر خاموش تو نہیں رہ سکتی، اور بڑی حد تک حکومت نے صبر و تحمل کا، اور حکومت اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں باقی جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے، صبر و تحمل کا بھی مظاہرہ کیا ہے، اور بڑی حد تک یعنی معاملات اسٹریم لائن بھی کیے ہیں۔ اور اگر اس ٹائپ کے حالات باقی ملکوں میں دیکھیں، 6 جنوری والا جو امریکہ میں ٹرانسفر آف پاور کے موقع پر جو ہلڑ بازی یا فسادات کروائے گئے تھے، اس کے سینکڑوں لوگوں کو سزائیں دی جا چکی ہیں، لیکن پاکستان میں ابھی تک کوئی یعنی کریڈیبل قسم کی تعداد نہیں ہے جس کو یعنی ہائی پروفائل جو لوگ ہیں ان کو سزائیں ملی ہوں انہی کیسز میں۔ اسی طرح یہ ریسنٹلی یو کے میں ہوئے ہنگامے، اور اس میں انہوں نے چند دنوں میں لوگوں کو سزائیں دی، اور بڑی ہارش سزائیں دی وہاں کے سٹینڈرڈز کے مطابق۔ لیکن پاکستان میں جو 2 نمبر ججز ہیں وہ گویا یوتھیاپے کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی ہوئی ہے کہ ہم نے پاکستان کو بین الاقوامی سازشوں کے لیے دست و بازو بننا ہے، پاکستان میں عدم استحکام کے لیے، اور نیازی قذاب کو ہر صورت میں پروموٹ کرنا ہے۔ تو بہرحال حکومت یقیناً بظاہر اس پر ڈٹرمنڈ ہے، اگرچہ یہ اب انہیں سمجھ آئی ہے کہ سارا کچھ تشدد بام نہیں کرتے۔ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے وہ 8 ججز جو یوتھیاپا والے ہیں انہوں نے جو وہ اسپیشل سیٹوں کا فیصلہ کیا ہی اس لیے تھا کہ حکومت جو ہے آئینی امینڈمنٹ کرنے کے قابل نہ رہے۔ تو لہٰذا یہ بظاہر کہنے کے باوجود کہ وہ ایکسٹینشن نہیں دے رہے اور ایکسٹینشن چیف جسٹس صاحب لینا بھی نہیں چاہ رہے، لیکن ظاہر ہے ایکسٹینشن سے مراد ٹیکنیکلی یہ ہے کہ وہ ایک شخص کی مدت ملازمت بڑھا دیں۔ ظاہر ہے وہ نہ چیف جسٹس لیں گے اور نہ اس طرح حکومت کرے گی، اور اس طرح کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ کبھی جس نے ایکسٹینشن لینی ہو، کبھی کہا تو نہیں ہے نا کہ مجھے ایکسٹینشن دے دیں میں لے لوں گا۔ وہ لوگ جنہوں نے ملک کا تیا پانچا کر دیا بجوہ سمیت، اور پہلے راحیل شریف سمیت اور ایون کیانی سمیت ایکسٹینشن کی خواہش میں، وہ بھی جب ان سے پوچھا جاتا تو یہی کہتے کہ ہمارے کوئی پروگرام نہیں، ہم معصوم لوگ۔ تو اس لیے ظاہر ہے ہمیں یہ تو شبہ نہیں ہے کہ قاضی فیضی سے جو کہہ رہے ہیں وہ دل سے نہیں کہہ رہے، لیکن بہرحال آج اگر خواہش نہیں ہے تو کل پیدا ہو سکتی ہے، یا ان کی نہ بھی ہو تو حکومت جو ہے وہ ایکسٹینشن نہ دے۔ اگر ریٹائرمنٹ کی مدت بڑھا دے، ریٹائرمنٹ کی ایج بڑھا دے، تو ظاہر ہے وہ ایکسٹینشن نہیں ہوگی، وہ تو پھر سب کو ملے گی، تو اس میں قاضی صاحب کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال حکومت کچھ نہ کچھ 26 اکتوبر سے پہلے، جو کہ موسٹ پروبیبلی ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے چیف جسٹس کی، اس سے پہلے بہت کچھ کرنا چاہتی ہے، اور اس بہت کچھ میں یہ باتیں شامل ہیں چیف جسٹس سمیت یا ججز کی ریٹائرمنٹ ایج کو بڑھا دیا جائے، اور ساتھ جوڈیشری کی تعداد کو بڑھا دیا جائے۔ اپوزیشن اگرچہ یہی الزام لگاتی ہے کہ یہ موٹیوز ہیں، اور اس کا جواب جو اعظم نذیر طارڑ صاحب ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ جہاں پر خیبر پختونخوا میں اپوزیشن کی حکومت ہے، وہاں کا ہائی کورٹ بھی 10 ججز مزید مانگ رہا ہے کہ اس کو اضافہ اس کی تعداد میں کیا جائے، تو حکومت اس پر بھی متفق ہے کہ فیڈرل حکومت ہم اس کی بھی تعداد بڑھا دینا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جنون ریزنز ہیں، اور اگر علم موٹیوز تلاش کیے جائیں تو ظاہر ہے پھر تو کوئی کام بھی نہیں ہوگا۔ کوئی ترقیاتی کام ہو تو اس میں علم موٹیو یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ووٹ ہمیں ملے اور دوسروں کو نہ ملے، یعنی کچھ بھی آپ کریں، یعنی مینجمنٹ یا ایڈمنسٹریشن یا ایفیشینٹ حکومت چلائیں تو اس میں بھی علم موٹیو ہے، تو یہ ظاہر ہے شروع ہوگا تو ہوتا رہتا ہے۔ تو بہرحال پاکستان کی یہ عوام میں اور عوام کے اور پاکستان کی ریاست کے یہ مفاد میں ہے کہ ججز کی تعداد کو ریشنلائز کیا جائے، اور اس کی تعداد صرف 21 تک نہیں ہے بلکہ 30 تک لے جانی چاہیے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پروپورشنیٹ ٹو پاپولیشن۔
اور اس کے علاوہ فائن ٹیوننگ کرنی چاہیے کہ یہ گرمی کی چھٹیاں 3 مہینے 2.5 مہینے 2 مہینے نہ ہوں، اور پھر یہ جو فیصلے تحریر کرنے میں ڈیلے ہے اس کو بھی لیجسلیٹ کیا جائے کہ یہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 15 دن یا 10 دن کا کہہ دیں۔ ججز آخر کون سی اور کوئی ضمنی ملازمت کرتے ہیں کہ وہ فیصلے لکھ نہیں سکتے؟ وہ ادھر 50 بندے تو بیٹھے ہوتے ہیں، اور یعنی پارٹیز دونوں طرف سے وکلاء اور ایڈوکیٹس آن ریکارڈ اور ایمیکس کیوری اور اتنے لوگ ہوتے ہیں، وہ اتنی باتیں کرتے ہیں، اتنی بندہ پوچھے جدید ٹیکنالوجی موجود ہے اور تم فیصلے لکھ نہیں سکتے یار، اتنی بھی نہ لہک یار۔ یہاں تک کہ بعض ججز تو کہ مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بعض وکلاء سے فیصلے لکھواتے ہیں، کوئی ایک آدھ مخصوص رکھا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ٹریڈیشن ختم ہونی چاہیے۔ تو حکومت جو ہے وہ یقیناً کوئی وے آؤٹ نکالے گی اگر انہیں چاہیے کہ وہ ملک کو سیدھا راستے پر لانا چاہتے ہیں اور ایک پرماننٹ عدم استحکام کا شکار نہیں کرنا چاہتے۔ اگر اس عزم میں انہوں نے کوئی کمی کی بیشی بیشک کر لیں تو یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ نیازی کذاب تو کبھی یعنی وہی کتے کی دم والی بات ہے کہ وہ سیدھی تو ہو نہیں سکتی، اور یہ ایسی دم ہے جس کو پروان خود اسٹیبلشمنٹ نے، جنرلز نے اور ججز نے باقاعدہ دودھ پلا کر چڑھایا ہے۔ تو بہرحال جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، اور جو پاکستان کے بدخواہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ نامراد رکھے اور دونوں جہاں میں انہیں رسوا کرے۔ تو اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ۔